إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، رواہ البخاری، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، محرم کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اس ماہ محرم جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، پچھلے جمعے اس پہ بات ہوئی تھی، اس کی فضیلت پہ، اس کے حرمت والے ہونے کا کیا مطلب ہے، اس پہ آج کا موضوع اس مہینے میں جو مروجہ بدعات ہیں، جو نئے نئے کام اور جو خرافات لوگوں نے جاری کر دیے ہیں، وہ بیان کریں گے۔ تقریباً 7 بدعات یا خرافات کا تذکرہ کریں گے جو اس ماہ میں رائج ہے ہمارے یہاں، اور جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ صرف تعلق، بلکہ دین اسلام کی تعلیمات اس کے برعکس ہیں، الٹ ہیں، اور یہ دین اسلام کی روح سے بعض کام گناہ کبیرہ ہیں، اور ان کی کچھ شکلیں کفر اکبر تک بھی چلی جاتی ہیں۔ وہ کام اس مہینے میں کیا جاتا ہے جو کفر اکبر تک، یعنی انسان کو دائرہ اسلام تک سے خارج کر دیتی ہے۔ یہ اس ماہ محرم میں ہوتا ہے، حرمت والے مہینے میں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام جو بہت زیادہ اس مہینے میں کیا جاتا ہے، سب سے پہلی بدعت اور خرافت، وہ کیا ہے؟ صحابہ کی تنقیص، صحابہ کی گستاخی، صحابہ پہ طعن و تشنیع کرنا، خاص طور پہ سر فہرست حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان پہ طعن و تشنیع کرنا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ جو گروہ ان پہ طعن و تشنیع کرتا ہے اور ان کی گستاخی کرتا ہے، ان میں اکثریت یا بعض ایسی ہے کہ جو ان کو مسلمان تک نہیں کہتی۔ سوشل میڈیا پہ ایک شخص موجود ہے جو لوگوں کو چیلنج دیتا ہے، وہ کہتا ہے آؤ مجھ سے مناظرہ کرو ایمان اور کفر ابو بکر عمر پہ، کہ میں ثابت کروں گا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ معاذ اللہ کافر تھے، اور تم دلائل دو ان کے مومن ہونے کے۔ اور یہاں چوراہوں پر اپنی مجالس میں حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور دیگر اور صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے اور ان کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہماری حکومت کو قانون نافذ کرنا پڑ گیا کہ جو شخص بھری محفل میں یا لوگوں کے سامنے یا کسی بھی انداز میں صحابہ کا گستاخ ہو، اس کی کمپلین کی جائے، اس کے خلاف FIR درج ہوگی، اس کے خلاف مقدمہ کیا جائے گا، اس شخص کو جیل ہوگی۔ تو ہم پہ بھی یہ فرض اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس کسی کو بھی یہ کام کرتے دیکھیں اس کی کمپلین کریں، بند کریں ایسے لوگوں کا منہ کہ وہ صحابہ، وہ ابو بکر عمر جو ہمارے سر کا تاج ہیں، جو ہمارے آنکھوں کا نور ہیں، وہ ابو بکر عمر، ابو بکر کے بارے میں کیا کچھ نہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جہاں آپ دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ تھے، اکثر آپ دیکھتے ہیں ساتھ میں ابو بکر تھے اور عمر تھے۔
پہاڑ پہ جا رہے ہیں، احد پہ کھڑے ہیں، ساتھ میں ابوبکر عمر ہیں، بھوکے ہیں پیاسے ہیں کھانے کی تلاش میں، ساتھ میں ابوبکر عمر ہیں، سفر ہے سفر کر رہے ہیں تو ساتھ میں ابوبکر عمر ہیں۔ وہ ابوبکر جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا میں نے اس دنیا میں ہر کسی کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، نہیں اتار سکا تو ابوبکر کا نہیں اتار سکا۔ کہا اگر اس دنیا میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو میں ابوبکر کو خلیل بناتا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے لو کان بعدی نبیا لکان عمر، روایت میں تھوڑا ضعف ہے لیکن اس طرح کے کئی اور فضائل حضرت عمر کے موجود ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو ان عمر اور ابوبکر کے بارے میں ایسے کلمات ادا کرنا جو اسلام کے پہلے دوسرے خلیفہ ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی تقدیر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دو کافروں کو یا فاسقوں کو پہلا اور دوسرا اسلام کا خلیفہ مقرر کر دے؟ آپ کی کتابیں 10 چیزیں کہہ سکتی ہیں لیکن کیا اللہ کی حکومت، اللہ کا امر، اللہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ نے کیسے ہونے دے دیا ایسا؟ تو سب سے پہلے یہ جو کام کیا جاتا ہے صحابہ کی تنقیص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو، میرے صحابی کو برا بھلا مت کہنا، ان کی عزت کرنا، ان پہ طعن و تشنیع نہ کرنا۔ اسی طرح سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ یہ حدیث لائے ہیں، فرمایا من سب اصحابی، جس شخص نے میرے اصحابی پہ کوئی گالی دی، کوئی برا بھلا اس کو کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہا اس پہ اللہ کی لعنت، لوگوں کی لعنت اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو جو شخص بھی یہ کام کر رہا ہے وہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق ہے وہ شخص۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے، ہمیں صحابہ کے فضائل بیان کرنے چاہیے، ہمیں صحابہ کی تعریفیں بیان کرنی چاہیے، ان کے قصے بیان کرنے چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ حب اصحاب نبی یہ ایمان کا حصہ ہے، صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان ہے ہمارا۔ سلف میں کہتے ہیں، سلف میں کسی کا قول ہے کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو ابو بکر عمر سے محبت اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت یا نبی علیہ السلام کی کوئی سنت سکھایا کرتے تھے۔ یہ ہم پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ تو پہلا یہ کام، پہلی یہ خرافت، یہ بدعت ہوتی ہے۔ دوسری، اس مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی تو ہم سوگ منائیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسلام میں سوگ کا کانسیپٹ صرف 2 طرح کا ہے۔ ایک، کسی عزیز کی وفات ہو اس کے بعد 3 دن کا سوگ منایا جا سکتا ہے، وہ بھی منایا جا سکتا ہے۔ وہ کیا کہ نیا لباس نہ پہنے، زیب و زینت اختیار نہ کرنے کا اگر خواہش نہ ہو تو یہ کیا جا سکتا ہے، کام کاج نہ کرنے کی خواہش ہو تو نہ کرے۔ اور دوسری، ایک بیوی کے لیے جس کا شوہر وفات پا جائے وہ بھی صرف 4 مہینے 10 دن کا، 4 اشہر و عشرہ قرآن نے کہا۔ اس کے علاوہ وہ بھی صرف بیوی کے لیے ہے، اس کے علاوہ اسلام میں کوئی سوگ کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سال ہا سال صدیوں سے یہ کام چلا آ رہا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات میں شامل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کے بعد زندگی گزاری، نبوت ملنے کے بعد ایک دن بھی اس محرم کے دن کو سوگ کا مہینہ نہیں، محرم کے مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار نہیں دیا۔ کیا نبی علیہ السلام کی زندگی میں ان کے محبوب کی وفات نہیں ہوئی؟ کیا محبت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی وفات نہیں ہوئی؟ کیا ان کے چچا ابو طالب ان کے نزدیک وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہیں، لیکن نبی علیہ السلام سے ایک بڑا گہرا تعلق تھا ان کا، یہ تو ان کو مومن مانتے ہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد کیا نبی علیہ السلام نے کوئی سوگ مانا؟ اگلے آنے والے سالوں میں نبی علیہ السلام کے اپنے بیٹوں کی وفات ہوئی، اپنی بیٹیوں کی وفات ہوئی، کیا نبی علیہ السلام نے کوئی سوگ کا دن یا گھنٹہ بھی مانا ہو اس سال کے بعد یا آنے والے سالوں میں؟ نہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے یہ دین مکمل کر دیا ہے اور اس دین کی جو نعمت ہے وہ پوری کر دی ہے تم کو، یعنی آج دین مکمل ہو گیا۔
اس کے بعد کوئی نیا کام جو عبادت سمجھ کے کیا جائے وہ بدعت قرار ہے۔ ہر جمعے میں آپ ایک بات سنتے ہیں، وہ کیا؟ کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ تو دوسری بدعت سوگ منانا، اس میں شادیاں نہ کرنا، کوئی بسا اوقات ایک وہم ذہن نے بنا لینا کہ نیا کاروبار شروع کریں گے یا کوئی ٹرانزیکشن کریں گے تو وہ منحوس ہوگی۔ ٹی وی چینلز اپنا پورا ایک گیٹ اپ ہی چینج کر لیتے ہیں، کالے رنگ کے کپڑوں میں، لباس میں لوگ ملبوس ہو جاتے ہیں۔ خواتین زیب و زینت اختیار نہیں کرتی، زیورات نہیں پہنتی۔ یہ ساری اسی سوگ سے تعلق رکھنے والی بدعت ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، بلکہ یہ مہینہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ تیسرا ماتم کرنا، یہ سوگ کے ہی ماتحت آتا ہے۔ اپنے جسم پہ اپنے ہاتھوں سے مارنا، زنجیریں مارنا، چھریاں چلانا، لہو لہان ہو جانا، انگاروں پہ چلنا، یہ سارے ماتم کرنا کس میں؟ غم حسین میں، غم شہادت حسین میں۔ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ پچھلی جمعے بھی حدیث بیان ہوئی تھی، دوبارہ بیان کرتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، لیس منا من ضرب الخدود، ہم میں وہ شخص نہیں جو اپنی رخسار کو مارے، ماتم میں، غم میں، اپنے کسی نقصان پہ۔ کوئی بھی، یہاں تک کہ ایک بیوی جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ کسی کا قریبی وفات پا جائے تو صرف کیا جائز ہے کہ ہلکی آواز کی سسکیوں کے ساتھ انسان رو سکتا ہے، اونچی آواز چیخ و پکار کر کے رونا بھی جائز نہیں ہے۔ بین کرنا، نوحہ کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ نوحہ کیا ہوتا تھا؟ بسا اوقات خواتین کو بلایا جاتا تھا گھروں پہ، وہ روتی تھیں تو ان کو دیکھ کے دوسرے بھی رونا شروع ہو جاتے تھے۔ آج کل بھی یہی ہو رہا ہے، یہ مجالس میں جایا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی زبردستی کچھ لوگ رو رہے ہوتے ہیں یا رونے کی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں تو دوسرے بھی ان کو دیکھ کے رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہم تو غم حسین منا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود، جس نے اپنی رخسار کو مارا، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو چاک کیا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کا بین رچایا۔ کہا وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، ہمارے میں سے نہیں ہے وہ شخص۔ تو اس لیے ماتم کرنا یہ قطعاً ناجائز ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں بہرحال اس میں کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اپنے آپ کو مارتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، یہ انہی کے کرتوت کی سزا ہے۔ اور سب سے بڑی جو ان کی برائی ہے وہ کیا؟ ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی گستاخی کرنا، یہ اسی کی سزا مل رہی ہے ان کو۔ اور دوسرا اور بھی ان کے کرتوت، آپ کو پتہ ہے یہ اہل تشیع یہ وضو کرنے میں اپنا پاؤں نہیں دھوتے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ یہ صرف پاؤں پہ مسح کرتے۔ اور ہماری دین کی تعلیم کیا کہتی ہے؟ ایک دفعہ چند صحابہ نے وضو کیا، نماز میں جلدی تھی، نماز میں شامل ہونے کا شوق تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آنے کا، تو جب پاؤں دھوئے تو پیچھے کی جو ایڑیاں تھیں وہ سوکھی رہ گئیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہا ایسی ایڑیوں کے لیے جو وضو کرنے کے بعد سوکھی رہ جائیں، ان کے لیے آگ سے سزا ہے، آگ کی ایک ان پہ سزا مرتب کی جائے گی، ویل ہے۔ ابن خزیمہ نے لکھا ہے، کہا کہ جس شخص کی انگوٹھی ناخن کے مطابق اس کے بقدر پاؤں سوکھا رہ جائے تو اس کے لیے جہنم سے ویل ہے، اور جو شخص پورا پاؤں ہی نہ دھوتا ہو اس کا کیا حال ہوگا۔ قرآن میں آپ الفاظ کی تعویل کر سکتے ہیں، قرآن میں آیا ہے فَاغْسِلُوا بِأَيْدِيكُمْ، جو الفاظ آئے میں الفاظ ذہن سے نکل گئے کہ اپنے پیروں کو دھو، اپنے چہروں کو دھو، ہاتھوں کو دھو اور اپنے پاؤں کو۔ تو عربی کے مطابق ایک شاذ ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ پاؤں پہ مسح کیا جائے۔ توجہ کیجئے گا، جب قرآن میں وضو کا تذکرہ ہے، طریقہ موجود ہے، تو اس میں ایک مفہوم یہ بنایا جا سکتا ہے جو غلط مفہوم ہے، لیکن پھر بھی بنایا جا سکتا ہے کہ پاؤں پہ مسح ہے اور باقی چیزیں دھونی ہیں۔
لیکن ہمارا دین صرف قرآن پہ منحصر نہیں ہے، اس قرآن کی تفسیر اور قرآن کا عملی نمونہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ ان سے جب بھی وضو ثابت ہوا، جس صحابی نے بھی ان سے وضو نقل کیا اس نے پاؤں دھویا ہے، اور ویل للعقاب من النار اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ان کے اعمال کی سزا ہے جو ان کو مل رہی ہے۔ تو تیسرا کام جو یہ ماتم کرتے ہیں یا ماتم کرنا اس مہینے میں۔ چوتھا کام غیر اللہ کی نظر نیاز۔ پورے سال میں سب سے زیادہ اگر نظر نیاز ہوتی ہے تو اس محرم کے مہینے میں ہوتی ہے۔ حسین کے نام کی دیغ، علی کے نام کا لنگر، فلاں کے نام کا جانور ذبح کرنا، یہ سب ناجائز ہے بلکہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پہ جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم میتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ توجہ کیجیے گا، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور دو مقامات پہ یا دو سے زیادہ مقامات پہ بھی شاید فرمایا ہو، کم از کم دو پہ تو فرمایا ہے، کہا تم پہ حرام کر دیا گیا ہے، یا پھر بے شک سوائے اس کے نہیں تم پہ حرام ہے، دونوں الفاظ منقول ہیں۔ کیا؟ میتہ، مردار کھانا، دوسرا دم، خون، یعنی وہ دم ہے جو دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون، جب ذبح کرتے وقت خون نکلے وہ خون نہیں جو جسم کے اندر ذبح کرنے کے بعد تھوڑا سا رہ جائے۔ تیسرا لحم خنزیر، سور کا گوشت، اور چوتھا وہ جانور، وہ حلال جانور، وہ حلال چیز جس کو غیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دیا گیا ہو یا غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو، یہ چار چیزیں حرام ہیں۔ تو حسین کے نام پہ اگر کسی نے کوئی چاول بانٹے، حسن کے نام پہ کسی نے کوئی جانور ذبح کیا، اگرچہ اس پہ اللہ کا نام لیا ذبح کرتے ہوئے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ ذبح لغیر اللہ کے اندر آتا ہے۔ اور یہاں اس معاملے کی سنگینی دو باتوں سے سمجھ لیجیے، ذبح لغیر اللہ کی سنگینی دو باتوں سے سمجھیے۔ ایک یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ یہ چار چیزیں حرام ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو کوئی مجبور ہو گیا اور اس نے حد سے بڑھ کے یا عادت بنا کے اس کام کو نہیں کھایا، مجبور ہو گیا، صحرا میں ہے، بیاباں میں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اب مجبور ہے، جان کے لالے پڑے ہیں اور یہی آئٹم موجود ہیں، جان بچانے کے لیے یہ کھانا جائز ہے۔ کتنا؟ جتنا جان کو بچانے کے لیے کافی ہو۔ اب توجہ کیجیے، علماء نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ جب مجبوراً یہ چیزیں کھانی پڑ جائیں تو اسی ترتیب کا لحاظ رکھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ مجبور ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے، اب سامنے دو آپشن ہیں، ایک مردار ہے، مردار مرا ہوا جانور، دوسرا خون ہے، تیسرا خنزیر کا گوشت ہے، چوتھا غیر اللہ کے نام پہ منسوب کیا ہوا حلال جانور کا گوشت ہے۔ کہا سب سے پہلے کیا کھائے گا؟ کہا مردار کھائے گا، کیونکہ قرآن میں یہی ترتیب آئی ہے۔ اگر مردار نہ ہو، خون ہو، لحم خنزیر ہو اور یہ چیز ہو، خون کھائے گا پہلے۔ اگر خون نہ ہو تو خنزیر کا گوشت پہلے کھائے گا اور اس حلال جانور کا گوشت بعد میں کھائے گا یا نہیں کھائے گا کہ جو کسی غیر اللہ کے نام پہ منسوب کر دیا گیا ہو۔ خنزیر کے گوشت کو ترجیح دی جائے گی اس جانور کے جو حلال جانور ہو جس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہو، یا وہ چاول، وہ آٹا، وہ کوئی بھی چیز، وہ مٹھائی جو غیر اللہ کے نام پہ منسوب کر دی گئی ہو وہ نہیں کھائی جائے گی، خنزیر کا گوشت کھایا جائے گا۔ اور اگر کچھ بھی نہ ہو پھر یہ کوئی جو غیر اللہ کے نام پہ منسوب کر دے گا یہ کھا لیا جائے گا۔ کتنا؟ 2 لقمے 3 لقمے جو انسان کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہو۔ کس لیے؟ اپنی جان بچانے کے لیے، برادری کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے گھر پہ یہ کھانا آ گیا ہم کھائیں گے نہیں تو کیا ہوگا۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ یار ہم یہ کام نہیں کرتے لیکن ہمارے گھر پہ اس دن کھانا آ جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ بھائی اگر پتہ ہے کہ یہ محرم کی نیاز ہے، غیر اللہ کے نام کی چیز ہے، تو اس کو کھانا قطعاً جائز نہیں ہے۔
یہ حرام ہے ہمارے لیے، اس کو پرندوں کو کھلا دیجئے، ورنہ ان کو پیار سے کہہ کے سمجھا دیجیے جی ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اور ہاں کسی علاقے میں ایسا رہ رہے کہ اگر رد کر دے تو عزت اور جان کا مسئلہ آ جائے گا، تو پھر اندر لے لے مجبوری کی حالت میں، ورنہ اصل حکم یہ کہ اس کو رد کر دے، بتا دے بھائی ان کو ہم یہ نہیں کھاتے، پہلے سے بتا دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسین کے نام کی دیغ نہیں چڑھا رہے، ان کے نام کا ذبیحہ نہیں کر رہے، بلکہ ان کے ایصال ثواب کا کر رہے ہیں۔ تو کیا علی، فاطمہ، حسن، حسین، دیگر اہل بیت کے نام پہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کیا جا سکتا ہے، کسی بھی شخص کے لیے صدقہ اس نیت سے کہ اس کو ثواب پہنچا دیا جائے کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حسین، حسن، علی، فاطمہ کے نام کی ہی کیوں رضی اللہ عنہم، اور میرے والدین، میرے باپ داداؤں کے نام کی کیوں نہیں؟ ثواب کی ضرورت ان کو زیادہ ہے یا ان کو زیادہ ہے؟ وہ تو ویسی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹکٹ کٹائے جنتی لوگ ہیں۔ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے کلمہ ادا ہوا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کو ضرورت ہے یا میرے گناہ گار ماں باپ داداؤں کو ضرورت ہے؟ ان کو ضرورت ہے، لیکن پھر بھی میں ان کی نظر نیاز کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے ذہن میں غلط عقیدہ ہے، کیا کہ میں ان کا ایصال ثواب کروں گا، ان کو ثواب پہنچاؤں گا تو یہ اللہ کے ہاں میری کوئی سفارش کر دیں گے یا میری کوئی بگڑی بنا دیں گے یا مجھے کسی نقصان سے بچا لیں گے۔ یہی اصل شرک ہے کہ جو پوشیدہ ہو کے، مزین ہو کے انسان کو صحیح رستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے کوئی اگر ایصال ثواب یا خاص محرم کے نام سے بھی کھانا آپ کو کھلائے تو یہ بھی ایک بدعتی کھانا ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس دن دسترخوان وسیع کرنا یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ اس دن کوئی دسترخوان وسیع کرنے کی صحیح احادیث ثابت نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا، اس دن اپنے آپ کو روزے کی حالت میں رکھنا یہ مسنون ہے اور یہ ثابت ہے عاشورے والے دن۔ تو اس مہینے کی چوتھی بڑی جو بدعت ہے، جو شرک کی طرف لے جاتی ہے، وہ غیر اللہ کی نظر نیاز ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس کی غیر اللہ کا جو ذبیحہ ہے، اس کی حرمت کو اس بات سے پہچان لیجئے کہ شریعت نے اس جگہ پہ، توجہ کیجئے گا، شریعت نے اس جگہ پہ اللہ کے نام کا ذبح کرنے کو بھی منع کیا ہے جس جگہ پہ غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا جائے۔ لا یذبح بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب التوحید میں یہ چیپٹر باندھا ہے کہ اس جگہ پہ جہاں غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ کیا جاتا ہو یا ماضی میں کیا جاتا تھا، اس جگہ پہ اللہ کے نام کا ذبیحہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اس لیے اس کام سے قطعاً اپنے آپ کو بچایا جائے۔ پانچویں جو بدعت ہے وہ ہے سبیلے لگانا، پانی پلانا، شربتیں پلانا۔ حسن حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے بعض اہل سنت شیعوں کو یہ شربتیں پلا رہے ہوتے ہیں، پانی پلا رہے ہوتے ہیں، جلوس ان کا گزر رہا ہے، ہمارے والے کھڑے ہوئے اور ان کو پانی پلا رہا ہے۔ جو ابو بکر عمر کو ماننے والے ہیں وہ ابو بکر عمر کے گستاخ کو یہ پانی پلا رہے ہیں۔ عام دنوں میں کوئی پانی مانگے پلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کا دن وہ کس کام کے لیے نکلے، کیا کام کرنے نکلے ہیں، اور پھر ہم کس بدعت کو نکالنے نکلے ہیں، کچھ سوچنے کی بات ہے۔ اسی طرح تعزیے نکالے جاتے ہیں، مرثیے پڑھے جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری بدعات ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام خلاف سوچے ہیں، اسلام خلاف اعمال ہیں، ان سب سے بچا جائے۔ اگر ہم ان چیزوں میں پڑیں گے تو جو ہماری نیکیاں ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گی۔ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کو شہر اللہ کہا گیا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کو اسی طرح گزارا جائے اور اس کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے، ماتمیں کر کے اپنے آپ کو نقصان دے کے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا۔ اب بتائیں کوئی اگر ماتم کرے، ظلم کرے، کیا وہ اس قرآن کی آیت کے خلاف نہیں جا رہا؟ ان حرمت والے مہینوں پہ اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ، کیا وہ صریح قرآن کی اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہا؟ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس فہم کو اپنے اندر اتاریں، اس دین کی صحیح تعلیم کو اپنے اندر اتاریں، اور جہاں کسی کو سمجھانے کی بات تو اس کو سمجھا دیں،
اور جتنا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔